فوز عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو ہر چیز نے اپنا اثر قبول، ہر چیز پر اس کا اثر آیا اور ہر چیز نے امام حسین کی شہادت کا اثر قبول کیا۔ کامل الزیارت ابن قولویہ کی ایک ایسی جمع شدہ کتاب ہے جو زیارات کے باب میں جتنی آپ روایات احادیث سنتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کی نگاہ سے گزرتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کامل الزیارات نامی کتاب میں موجود ہے۔ ابن قولویہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اور امامین جوادین امامین کاظمین کے حرم میں دفن ہے۔ اس میں سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ایک منفرد بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی نہ سنی ہو، تو یہ کہ مناسب ہوتا ہے کہ انسان حوالہ دیتے۔ اکثر روایت اس میں چھٹے امام سے ہے، کیونکہ زیارت پر جانے کی تلقین چھٹے امام نے زیادہ کی کہ حسین ابن علی کی زیارت پر جاؤ، حسین ابن علی سے ملاقات کرو، حسین ابن علی کو سلام پیش کرو، اور اس کے بے شمار فوائد بیان کیے۔ اس میں ایک باب یہ باندھا ہوا ہے، یعنی باب یہ مقرر ہے کہ مغرب کے وقت جو آسمان پہ سرخی ہوتی ہے، مغرب کے وقت آسمان پہ جو سرخی ہوتی ہے، امام فرماتے کہ قتل حسین سے پہلے، شہادت حسین سے پہلے آسمان پہ مغرب کے وقت سرخی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آسمان لال ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سرخ لکیر نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد سورج ڈوب جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب 61 ہجری میں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تب تو آسمان کی کیفیت بہت ہی مختلف تھی۔ تب تو آسمان کی کیفیت یہ تھی وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا کہ آسمان نے خون برسایا تھا۔ یہ تو اس وقت تھا 61 ہجری میں، مگر اس کے بعد جتنے بھی دن آئے قیامت تک اثر شہادت امام حسین یہ ہے کہ کم سے کم آسمان کے اوپر سرخی ہوتی ہے، اور یہ سرخی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آسمان شہادت حسین پر غمگین ہے۔ یہ شہادت حسین پر غمگین آسمان بھی ہوتا ہے، اسی لیے یعنی ہر چیز امام حسین پر گریہ گناہ ہوئی ہے شہادت کے بعد۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ہم کیوں مجلس وفا کریں، تو آپ اگر نہ بھی کریں تو حدیث قصہ میں
پروردگار یہ کہہ رہا ہے انی ما خلقت سمام مدحیہ ولا ارزم مدحیہ، انی ما خلقت سمام مبنیۃ ولا ارزم مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ، نہ میں نے آسمان کو سائبہ بنایا، نہ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، نہ میں نے چاند کو چمکنے والا بنایا، نہ میں سورج کو تابندگی اور روشنی دی، الا فی خمسۃ ہؤلاء الذین هم تحت الکسا، مگر جو چادر کے نیچے ہیں یہ ان کی محبت میں کیا ہے۔ تو اگر ہم نہ بھی کریں تو یہ سب کے سب جو ہے آسمان و زمین اور چرند و پرند یہ سب اہل بیت کی تسبیح اور سب اہل بیت کا نغمہ گا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے پہ داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین، آسمان سرخ ہو جاتا ہے حسین کے غم میں۔ حضرت گرامی، ان مجلسوں کے میں بار بار تکرار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور ہر مجلس میں تکرار کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آنے سے اس مجلس میں چار چاند لگ گئے، دماغ میں کسی کے خناس بھرا ہو تو دماغ سے خناس نکال دیجئے، کہ میرے آنے سے حسین ابن علی کے ذکر پہ کوئی فرق پڑتا ہے، میرے آنے سے میری ذات پہ فرق پڑے گا، میری نسلوں پہ فرق پڑے گا، میرے نہ آنے سے مجھ ہی پر فرق پڑے گا۔ حسین کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، حسین کو میرے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی نوخان، کسی نیاز بنانے والے، کسی سبیل لگانے والے، کسی اہتمام کرنے والے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ زائرین امام حسین کے حوالے سے اسی کامل زہرا سے سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن وہ بات ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ منبر پر وحی آتی ہے، ازاہ مذاق کہا کرتے تھے۔ تو اسی کتاب سے کامل الزہرات سے کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہا کہ اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زیارت حسین کے لیے نہ جائے، حسین کو سلام نہ کرے، کوئی نہ کرے، اور سب یہ طے کر لیں کہ ہم حسین کو سلام نہیں کریں گے، تو اللہ نے اتنے ملائکہ خلق کر لیے ہیں کہ وہ طواف کرتے ہیں حسین کی قبر کا اور ان کو سلام کرتے ہیں، اور وہ صف جب طواف کر چکتی ہے تو اگلی صف کی باری آ جاتی ہے، یعنی اگلی پچھلی صف ہٹ جاتی ہے اور اگلی صف سلام کرتی ہے، پہلے طواف کرتی ہے پھر مولا کو سلام کرتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ جو پہلا فرشتہ جس نے سلام کیا تھا وہ اس انتظار میں مر جائے گا کہ میری کب باری آئے گی حسین پر سلام کرنے کی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہر روز مجلس سے حسین میں آ رہے ہیں، ہر روز اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں، ہر روز حسین کو ہدیہ پیش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کل کچھ معروضات پیش کیے تھے اور انشاءاللہ کچھ آگے بات بڑھے گی اخلاق اہل بیت کے عنوان سے، حتیٰ یہ کہ جب رسول گرامی کے بارے میں خود خدا نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ خلق عظیم، خلق جمع ہے اخلاق کی، اخلاق کے بہترین درجے پر آپ فائز ہیں۔ تو نہ فقط رسول گرامی، رسول کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہے وہ بھی، کیونکہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اس کا مطلب آیت کہہ رہی ہے کہ فاطمہ اخلاق کے بہترین درجے پر ہے۔ کا حسن منی و انا من الحسن، آپ نے تو حسین کا سنا ہے نا، امام حسن کا بھی ہے، حسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، تو اس کا مطلب حسن اخلاق کے بہترین درجے پر ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین اخلاق کے بہترین درجے پر ہے۔
انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، حدیث پیش کر چکا، اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب علی اخلاق کے بہترین درجے پر ہے. جو رسول کا جز ہے وہ اخلاق کے بہترین درجے پر ہے. تو اب آیت مطلق نہیں ہے، مقید نہیں ہے، قید نہیں ہو گئی رسول گرامی کی ذات تک، مگر جز رسالت جہاں جہاں تک چلی گئی. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے اے حبیب آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، اے حسن آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، حسین آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، زین العابدین آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، محمد باقر آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، جعفر صادق آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، موسی کاظم آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، علی رضا آپ اخلاق کے بہترین درجے پر، محمد تقی آپ اخلاق، آخری مہدی آپ اخلاق کے بہترین درجے پر. قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، چونکہ سب جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں رسول گرامی سے. تو اب حسن، امام حسن کے اوپر کچھ کل انشاءاللہ، امام رضا کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا کل انشاءاللہ، جیسا کہ برادر محترم نے ذکر بھی کیا کہ کل تابوت برآمد ہوگا، کل مولا رضا کے اوپر کچھ گفتگو ہوگا. آج مولا حسن کا ایک بڑا جداگانہ واقعہ پیش کرنا ہے. یعنی ہم بے ضرر سا جانور جسے سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا، یعنی بے قیمت، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیا ہوا؟ امام حسن جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک غلام جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. توجہ رکھیے اس جانب، خاص طور پہ نوجوان سنیں اس واقعے کو. ایک غلام بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، سامنے ایک کتا آیا، وہ بھی بیٹھ گیا، بھوکا تھا کتا. امام گزر رہے، امام نے یہ دیکھا کہ غلام چند نوالے کھاتا ہے، تو ایک نوالا خود کھاتا ہے تو ایک نوالا اس کے آگے ڈال دیتا ہے. اور چونکہ کتا اتنا بھوکا تھا تو جو تھا وہ کھا رہا تھا، اس کی غذا نہیں بھی تھی لیکن بھوک لگی تھی تو کھا رہا تھا. تو امام نے اس سے رک کے پوچھا تو پورا کیوں نہیں کھا لیتا ہے، اس کے آگے کیوں ڈال رہا ہے؟ امام پوچھ رہے. اس غلام نے کہا، حبشی غلام تھا، اس غلام نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور دو آنکھوں والا کوئی میری جانب دیکھ رہا ہو اور وہ بھوکا ہو، مجھے حیا آتی ہے، لہذا ایک لقمہ میں کھا رہا ہوں، ایک لقمہ اس دو آنکھوں والے بھوکے کو دے رہا ہوں. امام نے کہا کہاں کام کرتا ہے؟ کہا مولا تو نہیں، کہا یہاں پر یہ باغ کے پاس کام کرتا ہوں، یہ باغ جس کے باہر بیٹھا ہوں یہاں پہ کام کرتا ہوں. کا باغ کس کا ہے؟ کا فلاں قبیلے کا فلاں بندہ ہے، اس کا یہ باغ ہے، باغ بہت بڑا تھا. امام نے کہا بس یہیں بیٹھے رہنا. اخلاق حسن سمجھی. امام نے فرمایا یہیں بیٹھے رہنا، کھا تو بھی کھا، اسے بھی کھلا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں. یہاں سے ہلنا نہیں. کچھ دیر ہوئی تو اب اس کا کھانا تو ختم ہو گیا تھا لیکن امام کا حکم تھا تو وہ بیٹھا رہا. امام نے کہا جا جہانا ہے چلا جا، اور اس باغ میں ٹہلنا ہے تو اس باغ میں ٹہل لے. اس نے کہا یہ فرزند رسول کیا بات ہے، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، جہاں جانا ہے چلا جا. میں تو غلام ہوں. کہ جس کا تو غلام ہے اس سے خرید لیا، اور جس کا یہ باغ ہے اس سے خرید کے تیرے نام کر دیا. یہ ہے حسن ابن علی کی ذات. ایک آپ نے کوئی یہ ایمان کی ذات ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ نیکی کر لیں، اس سے کہیں گنا پڑھ کر امام وہ نیکی آپ کے سامنے اس دنیا میں پیش کر دیا کرتا ہے. اسی لیے بار بار رسول گرامی نے ان کا تعارف کروایا تھا. دیکھو ان کو سمجھو، حسنین کو سمجھو، حسنین کو سمجھو. کیوں سمجھایا بار بار کیوں بتایا؟ اس لیے تعارف کروایا بار بار مسجد میں حسنین کریمین کا کہ دیکھو دین نہ ان سے سمجھ میں آئے گا. کسی اور کے پاس جاؤ گے تو بیت المال کی چوری کا مال ملے گا، یا تو ملے گا ہی نہیں، یا تو ملے گا تو بیت المال کی چوری کا مال ملے گا، یا اپنے اپنوں کو ملے گا وہ وزارتیں ملیں گی. دین ان سے لے لینا. بار بار سمجھایا، حسنین کا تعارف بار بار کروایا.
اسی لیے مولا کائنات اپنے دور میں مولا کائنات جب مولا کائنات کا تعارف کروایا فقط بھائی کے حد تک نہیں کروایا، وسیع کی حد تک نہیں کروایا، کہ میرا جانشین ہے، میرے بعد ہر حکم کا نافذ کرنے والا ہے، ہر حکم کو بیان کرنے والا ہے. حتیٰ کہ مولا علی کے گھر میں ایک مہمان آیا جو کل بات چل رہی تھی، اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو پہلا کام، جو پہلی چیز رسول گرامی نے مدینہ میں آنے کے بعد کی، وہ کیا کہی؟ 4 باتیں جو کل نہیں آئے تھے سنیں ان باتوں کو. رسول گرامی مدینہ میں آئے، رسول نے 4 باتیں کہی. کافش السلام، سلام کرو، واطعم الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا ارحام، اور رشتہ داریاں نبھاؤ، صلو باللیل والناس بالنیام، اور رات میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوں. اگر یہ 4 کام کر لو گے تدخل الجنت بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو حتیٰ کہ علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا، رب الباب کیا مہمان تھا، اور آپ کے یہاں پر تو الحمدللہ مہمان کی بڑی اکرام کیا جاتا ہے نا. کبھی نہ ہو تب بھی کچھ کھلا کر، کچھ دے کر، کچھ روانہ کیجیے. سنیے گا اس واقعے کو. مولا کائنات آئے، آنے کے بعد مولا کائنات کے پاس وہ شخص آیا، اسے کہا یا علی میں آپ کے پاس مہمان ہوں، یا علی میں آپ کے پاس مہمان ہوں. اب علی کون ہے؟ جانشین رسول، ریپریزنٹیٹیو رسول کے. علی اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں. لیکن اس دن مسئلہ یہ تھا کہ اس دن رسول اللہ کے مولا کائنات کے گھر میں کھانا نہیں تھا. علی کی زندگی اس طرح سے گزرا کرتی تھی. ایک واقعہ ایک اور ذہن میں آ گیا، کمال کی بات، آج جمعے کا دن بھی گزرا تو چلے واقعہ سنا دوں، تبرک بھی ہو جائے گا. مولا کائنات جمعے کی، اور یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے، ہر اخلاق کو ہم فالو نہیں کر سکتے، مگر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا امام کس نہج پر ہوگا. مولا کائنات مسجد کوفہ میں گئے، مسجد کوفہ میں گئے تو اپنی ابا کو جھٹک رہے تھے. جمعے کی نماز پڑھانے گئے ہیں، اپنی ابا کو جھٹک رہے ہیں، یوں 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 کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا. کہنے لگے یا علی یہ کوئی سنت ہے جمعے کی تو ہم بھی ابا کو جھٹکیں، یا کیا سبب ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، میں جمعے کا خطبہ دینے آیا ہوں، علی کے پاس ابا ایک ہے اور یہ گیلی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی خشک ہو جائے تو جمعے کا خطبہ شروع کروں. زہد و تقویٰ دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کا. یعنی کمال تو یہ ہے، میں اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں جو مہمان والا واقعہ شروع کر رہا ہوں. کمال تو یہ ہے کہ جب دور خلافت میں مولا کائنات آئے تو ابو ذر کی خواہش تھی کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی اور میری بھی خواہش تھی کہ مولا کائنات کے ساتھ کھانا کھاؤں. میں دیکھیں آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ کے لیے نامزد ہو جائے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی کہیں کسی عہدے پر، تو دوست احباب چاہتے ہیں کہ ذرا ان کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا تو کھائیں، یہ تو دیکھیں کہ کس لیوش لائف کو وہ گزار رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں جب مولا کے پاس پہنچتا تھا تو مولا کے پاس جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو سیل لگی ہوئی ایسی تھیلی آتی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی ہوتی تھی، اور مولا کہتے تھے ابو ذر تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنا کھانا جو ہے نا وہ الگ سے کھانا چاہتا ہوں. ابو ذر کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھائی اس مہر لگی ہوئی تھیلی کے اندر ایسا کیا کھانا ہے، بڑا زبردست کوئی کھانا ہوگا جو خاص اس پوزیشن کے لیے ہوتا ہوگا جس میں مہر لگی ہوئی ہے. حتیٰ کہ احنف ابن خنیس، جو نام یاد آ رہا ہے مجھے، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی یعنی ایک دن اپنا مہمان قرار دیجئے مجھے، ایک دن اپنا. امام نے کہا جو میں کھاتا ہوں تم کھا نہیں سکتے. کہا ہاں مجھے معلوم ہے بڑا بہترین کھانا کھاتے ہوں گے. امام نے کہا آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو وہ مہر لگی ہوئی تھیلیاں آ گئی، ایک تھیلی آ گئی، تھیلیاں بھی نہیں ایک تھیلی آ گئی. تو حنف نے کہا کہ یار اس پہ مہر کیوں لگی ہوئی ہے؟
امام نے کہا ذرا صبر کر جاؤ، ابھی تمہیں کھانا ہے نا، اس میں سے کھانا ہے، صبر کر جاؤ۔ امام نے وہ مہر توڑی، اندر سے جو کی ایک سوکھی روٹی، جو کی ایک سوکھی روٹی، وہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی، احنف سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، احنف سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ احنف نے کہا یعنی اس پہ بھی مہر لگائیے، اس پہ مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی کوئی بھی رکھ لیجئے، کون اس کو کھائے گا، کس کو یہ پسند آئے گی۔ امام نے کہا نہیں، میرے بچے نا محبت میں اس کے اوپر تھوڑا سا روغن لگا دیتے ہیں، محبت میں میرے بچے اس پہ تھوڑا سا روغن لگا دیتے ہیں، اور جب روغن لگا دیتے ہیں تو تھوڑی سی تر ہو جاتی ہے، تھوڑی لذیذ ہو جاتی ہے۔ میں ہوں اس وقت منصب امامت پر، اور غریب یہ سوچے کہ واہ میرا امام تو روغن لگی ہوئی روٹی کھاتا ہے اور میں تو سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، اس لیے میں سب سے سستی اور سب سے سوکھی روٹی کھاتا ہوں، اس لیے مہر لگاؤ۔ صلی اللہ پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو وہ مہمان آیا، آنے کے بعد اس سے کہا کہ یا علی اپنا مہمان کیجیے۔ امام نے کہا بسم اللہ، آ جائیے گھر میں۔ سیدہ سے سوال کیا، سیدہ سے کہا کہ اطعموا الطعام پہ بات ہو رہی ہے، کھانا کھلائیے، اخلاق یہ ہے کہ کھانا کھلائیے۔ کل میں نے بات کی تھی آپ سے، دشمن کو بھی کھانا کھلائیں گے نا، جب لقمہ جائے گا نا تو آپ کا بول بولے گا وہ۔ جیسے ہی کھانا کھلایا، جیسے ہی سیدہ سے پوچھا کھانا ہے، تو سیدہ نے کہا کہ یا علی کھانا فقط اتنا ہے کہ ایک فرد کھا سکتا ہے۔ کھانا کتنا ہے؟ ایک فرد کے کھانے کا ہے، تو آپ مہمان کو دے دیجیے۔ لیکن مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اگر مہمان کے آگے رکھیں گے تو مہمان کہے گا کہ یا علی آپ ہی کھا لیجیے۔ تو مولا نے کیا کیا؟ کیا اخلاق علی ہے! مولا نے کیا کیا؟ چراغ کو دھیما کر دیا، ایک چراغ جل رہا ہے، اندھیرا، ایک کشت میں امام نے کھانا نکالا اور دوسرا تسلا امام کا خالی ہے جو امام کے آگے رکھا ہوا ہے، اور امام اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں، امام اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے آگے بھی کھانا رکھا ہوا ہے۔ اکرام مہمان میں، احترام مہمان میں، اس کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن کھانا بھی نہیں ہے، لہذا اسے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کہا یا علی بڑا مزے کا کھانا تھا، بہترین کھانا تھا۔ امام نے اسے دروازے سے رخصت کیا۔ آیت اتری سورہ حشر کی، یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں وہ بھی دے دیتے ہیں جس کی خود ان کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس کی خود ضرورت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں وہ بھی دے دیا کرتے ہیں۔ لہذا کھانا، رسول اللہ نے کہا کھانا کھلاؤ، اور اس پہ میں وہ بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین پھیلا ہے وہ کھانے کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے، قرآن نے کیا کہا؟ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو بلائیے، ان کو ڈرائیے۔ تو اب پورا بکرا کھانے والے ایک ران ان کے آگے رکھی، ایک ران ان کے آگے رکھی، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مسٹنڈے، بڑے بڑے کھلاڑی، اور وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ران کا ابو طالب کے توہین کرنے کے لیے ہمارے آگے رکھا ہے۔ صبر کرو، جب بھتیجا ایک نوالا لے لے، محمد ایک نوالا لے لے تو پھر کھا لینا، کم پڑ جائے گا تو اور آ جائے گا۔ جیسے ہی سب نے کھانا کھایا، اسی میں سے پہلے رسول گرامی نے ایک لقمہ توڑا، جیسے ہی اس میں سے لقمہ بھر لیا رسول گرامی نے، تو اب وہ ران ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور وہ ویسی کی ویسی ہے۔ کہ بڑی عجیب بات ہے، کمال ہے، کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔
اب رسول گرامی کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ابو جہل نے کہا ہاذا ساحر و مجنون، یہ جادوگر بھی ہے، یہ دیوانہ بھی ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، چلو ہم چلتے ہیں۔ کھا لیا مگر بات نہیں سننی، نیاز تو کھا لی مگر مجلس نہیں سننی۔ تو اب دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی، لیکن تیسرے دن جیسے جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے کہا اسکت یا حمار، گدھے خاموش ہو جا۔ ابو جہل سے کہا اسکت یا حمار ہے، گدھے خاموش ہو جا۔ اب پھر کہا قم یا سیدی یا مولایا، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، آپ بلند ہو جائیے۔ اور پھر رسول گرامی نے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی جو پہلی دعوت بھی ہے، دعوت اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی جو پہلی دعوت ہے، یعنی اگر آپ کو کسی کے آگے اپنا پروگرام پیش کرنا ہے، کوئی پلان پیش کرنا ہے، تو سیرت رسول یہ ہے، سیرت ابو طالب یہ ہے کہ پہلے کھانا کھلائیے پھر اپنی بات پیش کیجئے، پہلے کھانا کھلائیے پھر اپنی بات پیش کیجئے، وہ بات زیادہ اثر کرے گی بنسبت اس بات کے کہ بات تو کر دیں کچھ کھلائے نہ۔ اس لیے رسول گرامی نے کہا قاتم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی واضح کر دوں، بعض حضرات صرف نیاز میں آتے ہیں، یہ ایسا بعض حضراتوں کا کہنا ہے، نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا، اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا کہ صرف نیاز میں آتے ہیں۔ اور چونکہ بقیہ جو افراد شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نیاز جو ہے نا وہ مجلس کے بعد ہوتی ہے، نہیں، وہ نیاز بھی، وہ تبرک بھی مجلس ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ جو ابو طالب نے کھلایا تھا نا وہ پھر 13 سال تک اثر کرتا رہا۔ تو اگر کوئی شخص نیاز میں آ رہا ہو نا تو اس کو یہ نہ کہیں آپ نیاز میں کیوں آتے ہیں، آپ مجلس میں اندر کیوں نہیں بیٹھتے۔ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے آ رہا ہے، کوئی سلام میں پہنچ جاتا ہے، کوئی حدیث قصہ میں آ جاتا ہے، کوئی مجلس میں آ جاتا ہے، کوئی ماتم میں آ جاتا ہے، کوئی آخری زیارت کے وقت آ جاتا ہے، کوئی تبرک میں آ جاتا ہے۔ تبرک حلال میں بھی بہترین ہے، یہ رزق ہے تو حسین کی طرف سے ہے، اور آپ کے پلے سے میرے پلے سے تو جا نہیں رہا کہ ہم ٹوکیں، کسی کو روکیں کہ حضور آپ نیاز کھانے کیوں آتے ہیں، اور سامنے سے اگر اس سے کہہ دیا کہ آپ کے جیب سے لگی ہے نیاز، کیا یہ تو حسین کا در ہے جس کے در سے کھا رہا ہوں، آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کبھی کسی کو نہ روکیں، 2 دن وہ نیاز کھائے گا، تیسرے دن وہ مجلس میں بیٹھے گا۔ یہ مال ابو طالب، مال حسین، مال خدیجہ ہے جو پیٹ میں جاتا ہے، جو نوالا پیٹ میں جاتا ہے تو اثر کرتا ہے۔ لہذا شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا کہ دیکھیں تبر کہتے ہیں، تبر صرف تبر کی بات کر رہا ہوں، تبرک تو کہتے ہیں نیاز کو تبرک۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لنگر کہا جاتا ہے، یہ مجلسوں کو عجیب سے سسٹم ہو گیا ہے، اسٹیج، یہاں جیسے اسٹیج میں نے دیکھا نہیں ہے، اسٹیج یہاں پہ قوالی تو ہوتی نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب کیجئے، اسٹیج پہ بلا رہے ہیں، یہ قوالیاں نہیں ہو رہی یہاں پر، لہذا کبھی نہ بولے، امام بارگاہ کو امام بارگاہ بولیے، منتظم کو منتظم بولیے، بانی کو بانی بولیے، مجلس کو مجلس بولیے، اس کے لیے کوئی نیا نام، سنگت، عجیب سا نام۔ لہذا اب کیا ہو گیا، نیاز کے لیے نام رکھ دیا ہم نے لنگر، گردوارہ تھوڑی ہے، یہ حسین کا در ہے۔ تبر کسے کہتے ہیں؟ تبر کہتے ہیں ڈنڈے کو، گرز جو ہوتا ہے نا، جب لگتا ہے نا تو سر انسان کا گھوم جاتا ہے۔ شاعر نے کہا منہ میں بیمار کے تھوڑا جو تبر رک جائے گا، تبرک یعنی نیاز، اور تبر یعنی ڈنڈا، منہ میں بیمار کے تھوڑا جو تبر رک جائے گا، موت کا آتا ہوا سر پر تبر
رک جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے. لہذا اخلاق اہل بیت کیا ہے؟ کھانا کھلائیے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ. اور ایک بات اور کر کے میں منزل مسائل پر آؤں گا، اور وہ کیا بات ہے؟ اہل بیت کا کمال یہ تھا، بڑا اہم نکتہ ہے، اس کو سنیے گا. اہل بیت کا کمال یہ تھا کہ اخلاق کے ساتھ ان کے پاس علم بھی تھا. کیا بات پہ غور کیجیے گا. اہل بیت کا کمال یہ تھا کہ اخلاق کے ساتھ ان کے پاس علم بھی تھا. بھئی دیکھیں، ایک جاہل ہونا بہت با اخلاق ہو لیکن جاہل ہے تو ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا. ہر ایک کے ساتھ نہیں پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ نہیں پیش آنا. قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ شدید ہیں، آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں. اتنا زیادہ اخلاق ہو، علم ہی نہ ہو تو کافروں سے بھی کیسے ہیں آپ خیریت سے؟ نہیں بھائی، کافروں کے ساتھ شدید پیش آنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو اس کے جواب میں عاجزی نہیں دکھانی ہے. تکبر کے جواب میں تکبر ہے. حدیث میں وارد ہوا اگر کوئی اکڑ کے چلے تو اکڑ کے اس کو جواب دیا جائے گا. یہ ہے اخلاق کا پیمانہ. ہاں مگر جہاں اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق سے مراد نرم رویے کی ضرورت ہے، وہاں نرم رویہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ غیر کے ساتھ، کافر نہیں، غیر کے ساتھ. امام کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. چھٹے امام کے دور میں حج کا واقعہ ہے. چھٹے امام کے دور میں حج جس طرح سے ابھی ہوتا ہے اس سے زیادہ مختلف تو نہیں تھا، لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہ مدینہ میں آ کے سرائے میں آ کر رہ لیتے تھے. سرائے میں آ کر رہ لیتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں آ گیا. جب وہ مسجد نبوی میں آگے سرائے میں رہ رہا تھا، حج پر آیا ہوا تھا. ابھی مکہ اس کو جانا تھا، ایک شخص کو مکہ اس کو جانا تھا. بڑا رش تھا مدینہ میں. مسجد نبوی میں آیا، سب لوگ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں. مسجد نبوی اللہ آپ کو بھی دکھائے، بہت بڑی مسجد ہے، سب لوگ لمبے ہو کے سوئے ہوئے ہیں. ایک چھٹے امام تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، ایک وہ نماز پڑھنے آیا. اچھا، اپنے ساتھ 1000 درہم لے کر آیا تھا. 1000 درہم ایک بڑی رقم ہوتی ہے. کیوں لے کر آیا تھا؟ جب بھی آپ بھی سفر پہ جاتے نا، ایک اچھی اماؤنٹ، اچھا کیش اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے حالات خراب ہو گئے نا تو ساتھ میں پیسے ہونے چاہیے. سفر حج تھا، رقم اس کے ساتھ تھی. اس سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دائیں بائیں دیکھا تو تھیلی غائب. 1000 درہم کی تھیلی غائب. اب پوری مسجد میں دیکھا تو باقی لوگ تو سو رہے، باقی لوگ تو سو رہے. ایک بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. فوراً پہنچ گیا. جیسے امام جعفر صادق کی نماز ختم ہوئی، مولا کا گریبان پکڑ لیا. جانتا نہیں ہے مولا کو. کہا بھائی کہاں 1000 درہم کہاں چھپائیں؟ امام پریشان ہو گئے کہ میں 1000 درہم میں کیوں لینے لگا بھائی. ایسا وہ بیچارہ نہیں جانتا. اس نے کہا کہ امام نے کہا تجھے کوئی مغالطہ ہوا ہے؟ تو یہاں پر مہمان ہے، تو مسافر ہے؟ اس نے کہا کوئی مغالطہ نہیں ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا، برابر میں نے تھیلی رکھی تھی، 1000 درہم دے. میری نماز ختم ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میں سجدے میں گیا ہوں، میری تھیلی غائب ہے. مسجد میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے آپ کے. 1000 درہم ابھی کیا بھی نکالے میرے. امام نے کہا پریشان نہیں ہو، یہیں پہ ہے میرا گھر، میں تو مدینہ کا رہائشی ہوں، آج چل ساتھ میرے. امام اپنے بیت الشرف لے کر گئے. 1000 درہم گن کے اس کو دے دیے. ایک بڑی رقم ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت. 1000 درہم گن کے اس کو دے دیے. لے کے چلا گیا. جب لے کے چلا گیا جہاں سرائے میں وہ رکا ہوا تھا، جب وہاں پہنچا، گیٹ کھولا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، وہیں سامنے تھیلی رکھی ہوئی تھی. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں لے کے مسجد میں آیا تھا، جبکہ وہ سرائے میں چھوڑ کر آیا تھا. بڑا شرمندہ ہوا کہ خواہ مخواہ میں نے ایک اور بندے کو تنگ کیا، اس سے زبردستی 1000 درہم بھی نکلوائے. بندہ بھی بیچارہ شریف کے، اس نے 1000 درہم دے دیے. سوچ رہا ہے اپنی اب تو 1000 درہم یہ اس کے مل گئے اور یہ اضافی ہو گئے.
ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام کا گھر دیکھ لیا تھا، دوبارہ سے ڈھونڈا، امام کے گھر پہنچ گیا، دق الباب کیا، امام باہر آئے، کہا بھائی خیریت؟ کہا وہ میرے 1000 درہم مل گئے۔ کہا تو میں نے تو کہا تھا کہ میں نے نہیں لیے۔ کہا بس یہ پھر آپ کے پیسے واپس یہ لے لیجئے۔ امام نے کہا ہم آل محمد جو دے دیا کرے وہ لیا نہیں کرتے۔ اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جملہ امام نے کیا کہا، ہم آل محمد جو دے دیا کرے وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ 1000 درہم کون چھوڑتا ہے؟ اس نے بڑا اصرار کیا، امام نے کہا تم چلے جاؤ، یہ تمہارے ہو گئے۔ لوگوں سے معلوم کیا یہ کون ہے، کہا محمد عربی کا نام سنا ہے، کہا الحمدللہ کلمہ گو ہوں، کہا انہی کی نسل پاک سے یہ حقیقی وارث ہے جس کا کردار ایسا ہے جو محمد کی یاد دلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے، ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے جن کا علم، جن کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ ہر شخص متاثر ہوا کرتا تھا۔ بس نگرانی اس سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دی نہیں، لہٰذا آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہوا، کھانا کھلائیے اور غیروں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیجیے، وہ متاثر ہو آپ کے اخلاق سے۔ حدیث میں وارد ہوا، امام نے فرمایا یہ کمال نہیں ہے کہ تم زبان سے تبلیغ کر کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، کمال یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ لوگ پوچھیں یہ کون ہے، معلوم ہو کہ یہ علی والا ہے۔ بس اللہ نگرامی، اہل بیت نے جتنا بھی دیا مگر اہل بیت کو بڑا عجیب طریقے سے لوٹا، بڑے عجیب طریقے سے لوٹا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کوئی 3.5 سال کی بچی کے کان میں جو گوشوارے پہنا ہے وہ کیا بہت قیمتی پہنائے گا؟ خاص طور پہ حسین ابن علی جیسی ذات جو امام ہو، نمونہ عمل ہو۔ حمید کہتا ہے کہ جب شام میں غریبہ کا منظر ہوا نا اور خیموں کو آگ لگائی گئی اور سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی تھی اور دوسرے سے تیسرے، یہاں تک کہ سب لوٹ لیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ علی اصغر کا چلا ہوا جھولا بھی لوٹ لیا، سید سجاد کا بچھا ہوا بستر جس پہ وہ بیمار پڑے تھے وہ بھی کھینچ لیا، ارے چادریں تک لوٹ لی گئی۔ جب سب لوٹ لیا نا تو حمید کہتا ہے کہ اس آگ، پھیلی ہوئی آگ کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ مدد کرنے آ رہا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ یزیدی فوج سے ہے اور اس کے پاس کوئی خاص سامان نہیں ہے لوٹ کا۔ وہ یہ پریشان ہے کہ میرے ہاتھ میں تو لوٹ کا سامان نہیں آیا، سب کچھ تو لوٹ لیا گیا۔ اچانک اس کی نظر جناب سکینہ پر پڑی اور جناب سکینہ کے کان میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی بالیوں پر پڑی۔ حمید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھڑ سوار تیزی سے آگے بڑھا اور جناب سکینہ کے قریب رک گیا۔ جناب سکینہ اس کے ارادے کو بھانپ گئی، کہنے لگی تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بچی تیرے کان میں بالیاں ہیں نا بڑی خوبصورت، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہ آیا مگر یہ بالیاں میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کانپتے، جناب سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، لرزہ پر اندام زبان سے کہا کہ دیکھ
میں حسین کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سید زادی ہوں، مجھے کچھ دے دے میں اتارتی ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں نا 3.5 سال کا بچہ کان سے بالی اتارے گا تو ذرا وقت تو لگے گا، کہا میں اتار کے تجھے دیتی ہوں مگر تجھے دے دیتی ہوں۔ امین کہتا ہے کہ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا، وہ گھوڑے سے اتر کر اس نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ جناب سکینہ پھڑپڑانے لگی، کہنے لگی تو مجھے چھوڑ دے، میں حسین کی یتیمہ ہوں، تو مجھے کہاں ہمس کر رہا ہے، کہاں مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، کیوں مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، تو مجھے چھوڑ دے میں بالیاں دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس پھڑپڑانا شروع کی نا، ایسے تماچے مارے، ایسے تماچے مارے، جناب سکینہ بڑے بڑے ہاتھوں کے تماچے کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کان سے بالیاں اتاری نہیں، کھینچ لی، جیسے ہی کھینچی نا کان سے بالیاں، اور اب دوبارہ گھوڑے پہ بڑھا۔ یک خیال آیا کہیں بچی کسی کو بیان نہ کر دے، دامن میں اس نے آگ لگا دی جناب سکینہ کے۔ جیسی دامن میں آگ لگی نا، فوراً جناب سکینہ کو، ہاں عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً جناب سکینہ کو ہوش آیا۔ امین کہتا میں دوڑ کر گیا، راوی ہے نا یہ سارے واقعات لکھ رہا ہے، دوڑ کر گیا، چھوٹی سی بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہے، کان سے خون ٹپک رہا ہے، اور ہوش میں آ کر امین کہتا ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ بچی کوئی مدد کروں دامن کی آگ بجھانے میں، کان سے خون بھی ٹپک رہا ہے۔ بچی نے فقط ایک بات کی کہ مجھے اتنا بتا دے نجف کا پتہ کس طرف ہے، نجف کس طرف ہے۔ کہ بی بی شہزادی نجف کا جان کے کیا کریں گی، کہ میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، میں اس کو پکاروں گی اور کہوں گی اے میرے دادا، اے مشکل کشا، جب سب کی مدد کرتے ہیں اپنی سکینہ کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون